سینٹر مکہ سے صلاح الدین کا آداب۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ایک نظر۔ عازمین حج کی کل تعداد 60,000 کے پار پہنچی۔ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والے حاجی حضرات کا سلسلہ جاری۔ کل آنے والی 16 اڑانوں میں سے 14 اڑانیں اتریں۔ حاجی خواتین و حضرات کی بڑی تعداد میڈیکل سینٹرز میں کی سویدھا اٹھاتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 حاجی حضرات کا انتقال۔ مدینہ منورہ سے بھارت کے لیے آئی یہ خوشخبری، ایک بچی کا جنم۔ خبریں تفصیل سے۔ پراپت اعداد و شمار کے انوسار پچھلے 24 گھنٹے میں عازمین حج کی کل تعداد 61,832 تک پہنچ چکی ہے۔ اس میں مکے میں 27,487، مدینہ میں 34,345 عازمین حج قیام کیے ہوئے ہیں۔ کل 242 اور حاجی حضرات کے مکے سے مدینہ کے لیے روانہ ہونے کے ساتھ ہی مکے سے مدینہ جانے والے کل حاجی حضرات کی تعداد 8,177 تک پہنچ چکی ہے۔ لکھنؤ سے آنے والی 2 اڑانوں کے لیٹ ہونے کی وجہ سے کل 14 اڑانیں ہی عازمین حج کو لے کر مدینہ ایوم جدہ ایئرپورٹس پر 3,497 عازمین حج کو لے کر اتریں۔ حج مشن دوارا چلائے جا رہے ہاسپٹلس میں بھی بھارتی حاجی خواتین و حضرات کی اچھی خاصی تعداد دیکھی جا رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مکہ میں 1,758 اور مدینہ میں 1,897 اور جدہ میں 19 عازمین حج نے ان سویدھاؤں کا پچھلے 24 گھنٹوں میں لابھ اٹھایا۔ اسی طرح چلت سواستھ کیندروں میں کل 342 حاجی حضرات جانچ کراتے دیکھے گئے۔ اس طرح ابھی تک کل 29,085 حاجی حضرات نے ان سویدھاؤں کا لابھ اٹھایا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 حاجی حضرات انتقال فرما گئے، تینوں ہی اموات مدینہ میں ہوئیں۔ اس میں سے 2 کا تعلق راجستھان، 1 کا بہار سے تھا، جس میں 2 حج مشن ہاسپٹلس میں زیر علاج تھے، وہیں تیسرے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے نہیں رہے۔ مرحومین کی تجدید و تدفین متعلقہ معلمین نے حج مشن کے زیر اہتمام کرائی۔ مدینہ سے آئی ایک خوشخبری کے مطابق اس سال بھارت سے حج پر آئی ایک خاتون نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اب آخر میں پیش کرتے ہیں حج مشن دوارا چلائے جا رہے لاسٹ بیگیج سیکشن پر ایک رپورٹ۔ ناظرین کرام، یہ ہے لاسٹ بیگیج سیکشن۔ یہاں پہ حجاج کرام کے گمے ہوئے سامان جو کہ جدہ ایئرپورٹ پر یا مدینہ ایئرپورٹ پر کسی طرح سے ان سے چھوٹ جاتے ہیں، ان کا معقول انتظام ہے کہ اس کو لاسٹ بیگیج یہاں انلوڈنگ کروا کے پھر ان کا صحیح مقام اور صحیح انکوائری کے بعد میں کہاں جانا ہے اس کو ڈسبرس کیا جاتا ہے ان تک۔ آئیے جانتے ہیں یہ سیکشن کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کے 3 آفیسز ہیں، ایک مکہ شریف میں ہے، ایک مدینہ میں ہے اور ایک جدہ میں۔ ہم کھڑے ہیں اس وقت مکہ کے لاسٹ بیگیج آفس میں۔ آئیے یہاں کے ایچ او صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ سیکشن کس طرح کام کرتا ہے۔ دیکھیے، جو ہمارے لاسٹ بیگیج سیکشن ہے جی، اس کا کام ہے کہ جو ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں ریگارڈنگ لاس آف بیگیج، یا تو وہ ڈائریکٹلی فرام حاجی صاحب سے آتی ہے یا تو پھر کنسرن برانچ سے آتی ہے جہاں پہ وہ اکاموڈیٹ ہے۔ تو جو اس کا ہمیں اس کی کمپلینٹ ملتی ہے، ہم اس کا کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا کور نمبر مل جائے، تو اس کو ہم فیڈ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں جو کہ کنیکٹڈ ہے تھرو انٹرنیٹ۔ یہ جو کور نمبر ہے آپ کو بیگیجز کے اوپر ہی مل جاتے ہیں؟ جی، سم ٹائمز بیگیج کے اوپر ہوتا ہے، سم ٹائمز نہیں ہوتا ہے، پھر ہم اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نکالتے ہیں، پراپر آئیڈینٹیفیکیشن۔ اور اگر ہمیں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس پہ ہو، کور نمبر ہو، تو وہ ڈیٹا ہم فیڈ کرتے ہیں کمپیوٹر میں تھرو انٹرنیٹ۔ آپ ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل کہ یہ حاجی صاحب کس بلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی فلائٹ تھی جس میں حاجی صاحب آئے۔ ہو سکتا ہے کہ جو اس فلائٹ میں حاجی صاحب آئے کسی اور بلڈنگ میں ان کا سامان چلا گیا۔ پھر جو ہمارا اسٹاف ہے وچ کمپرائزز آف حاج اسسٹنٹس اور سیزنل کلرکس جو پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ان کو ہم نے ڈیوائڈ کر کے رکھا ہوا ہے ڈفرینٹ گروپس۔ ان کو ہم ڈپیوٹ کرتے ہیں اس ایریا میں تاکہ وہ اس بلڈنگ میں جائیں تو وہاں اس کا سامان جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کریں آن دا بیسس آف جو ہمیں انفارمیشن تھرو نیٹ ملی ہے۔ بس ابھی تک مور دین 100 کیسز آ چکے ہیں جن کو ہم نے سالو کیا۔ کچھ اس میں پریشانیاں آ رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اور کچھ؟ ہاں، اس میں پریشانی یہ ہے کہ جو حاجی صاحب ہیں وہ اپنے لگیج پہ اپنا نام، کور نیم وغیرہ نہیں لکھتے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں تھوڑا ہمیں ٹائم لگتا ہے۔
سے آیا ہے اور اس کو کہاں بھیجا جا رہا ہے, کس طرح سے اس کو ڈسبرس کریں گے ان کے مالکان کو. ہاں جی دیکھیے یہ جو لگیج ہے یہ مدینہ شریف سے آیا حاجی سے. یہ پٹین کرتا ہے برانچ 4 جو جروال میں ہے, تو ہم اس وہیکل کو وہیں پر بھیجیں گے, تو وہاں سے جو ہمارا چھوٹا سامان رہ جائے گا وہ اپنی گاڑی میں کنسرن حاجی کو پہنچا دیں. یہ سامان زیادہ تر برانچ 4 کا ہے, جو حاجی صاحبان آ گئے لیکن ان کا سامان مدینہ ایئرپورٹ پر چھوٹ گیا تھا کسی طرح. یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر سامان 90% وہی جائے گا اور باقی جو بچے گا وہ یہیں رہے گا. اس کے ساتھ ہی آج کی خبروں کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.